امام حسین امام علی مقام کی جو یزید سے جنگ ہے وہ اصولوں کی جنگ ہے، وہ اصولوں کی جنگ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چونکہ یزید شرابی ہے، چونکہ یزید رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، چار باتیں امام حسین نے مقام بیضا پہ بیان، اور کئی جگہوں پہ کچھ کم زیادہ بھی بیان فرمائی ہیں۔ مدینہ منورہ میں فرمایا میں نے اسے خود مدینے میں ایک دفعہ شراب پیتے دیکھا تھا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن عورتوں کو انسان کے لیے حلال نہیں رکھا وہ ان سے بھی نکاح کرتا ہے۔ اور چوتھی بات آپ نے یہ بیان فرمائی، ایک رنڈیوں کا ناچ دیکھتا، تیسری بات ہو گئی معاذ اللہ، چوتھی بات آپ نے یہ بیان فرمائی کہ میں جانتا ہوں یزید جانوروں کو لڑاتا ہے، جانوروں کی لڑائی کراتا ہے، اور یہ حرام ہے، لہٰذا وہ امیر بننے کے قابل ہے۔ جو جانوروں کی لڑائی کرائے، جانور رکھے اور ان کو لڑائی کرائے، تماشے کرے، وہ اگر امیر نہیں ہو سکتا تو پیر ہو سکتا ہے؟ جی کتیں والی سرکار تے شیراں والی سرکار تے کھوتیں والی سرکار، کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ یہ دینداری ہو رہی ہے۔ یہ پیر صاحب شیراں والی سرکار نے، میں کیا کر دینے شیراں نال؟ انہیں 2 شیر رکھے نے وڈے پنجرے 20,000 انہوں دا روز خرچہ ہے، نال دے پنڈ لوکاں کو دوائی لی پیسے نہیں۔ یہ کیسی پیری مریدی، یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ یہاں تو پیر صاحب شیروں والی سرکار ہے نا، تو پتہ چلے نا کہ جیسے حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو شیر آپ کا پہرا دیا کرتا تھا۔ حضرت سفینہ حضور کے صحابیاں وہ رستہ بھول گئے تو شیر نے انہیں رستہ دکھایا تھا۔ یہاں تو پیر صاحب یہ کام کرے نا تو پتہ چلے شیروں والی سرکار ہے۔ علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں ایک پیر صاحب سے ملنے گیا، لائٹ چلی گئی، پہلے کوئی وہاں آواز ہی نہیں آ رہی تھی، لائٹ چلی گئی تو زور زور سے کتے بھونکنے لگے۔ تو کہتا ہے میں نے ایک شخص سے پوچھا یار کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے کتوں کا اے سی بند ہو گیا، صاحبزادہ صاحب نے کتے رکھے ہوئے ہیں تو ان پہ اے سی چلتے ہیں، تو وہ بند ہو گیا تو کتے بھونکنے لگے، ان کو گرمی لگ رہی ہے۔ آپ فرمانے لگے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کمرہ کون سا ہے؟ کہا وہ کمرہ ہے جہاں کتے بندے ہیں۔ کہنے لگے میں رو پڑا کہ اسی کمرے میں اس کے دادا نے لائبریری بنائی ہوئی تھی، اور اسی کمرے میں اس کا دادا بیٹھ کر لوگوں کو قرآن و حدیث کا درس دیتا تھا۔ کیا ظلم ہو رہا ہے؟ اصول بنائیں، اصول۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دینداری کے اصول بنائے۔ فرمایا یہ ناچ دیکھتا ہے رنڈیوں کا، یہ جانوروں کو لڑاتا ہے، یہ محرمات کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا ہے، یہ شرابی ہے، لہٰذا یہ مسلمانوں کا امیر ہو سکتا۔ اور جو بات آپ نے بیان فرمائی بڑی خوبصورت ہے، لوگ اصل بات کو سمجھتے نہیں۔ ہمارے ہاں تو واقعہ کربلا کا حال لوگوں نے بگاڑ دیا، ہائے ہائے مر گئے، بس یہی واقعہ کربلا ہے، رو لو پیٹ لو۔ سمجھیں، اپنے دین کو سمجھیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہاں تو لوگ اور بھی تماشا لگاتے ہیں، کہتے ہیں امام حسین معاذ اللہ کرسی کے لیے گئے تھے۔ اور میرے دوست سن، میں دلائل کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا، اور میں درجنوں کتابوں کا حوالہ پیش کر سکتا ہوں یہاں بیٹھے بیٹھے بھی۔ امام حسین نے مطالبہ نہیں کیا کرسی کا، لیکن اگر اس دور میں امام حسین مطالبہ کر بھی دیتے تو سب سے زیادہ حق بھی امام حسین کا ہی بنتا تھا۔ اگر وہ مطالبہ کر بھی دیتے تو ان سے زیادہ اس کا حقدار دوسرا ہے بھی کوئی نہیں تھا۔ ہاں بمانگے دہل کہتا ہوں، میں دلیل پیش کروں گا، اس لیے کہ جو عظمت کردار امام حسین کے پاس ہے اس زمانے میں کسی اور کے پاس نہیں، کسی اور کے۔ وہ مطالبہ کر بھی دیتے تو پھر بھی بات بری کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے مطالبہ کیا نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے مانا، امام حسن نے ان کے ساتھ صلح کی، حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا۔ حضرت امیر معاویہ کا وعدہ تھا کہ میرے بعد امام حسن خلیفہ ہوں گے، لیکن امام حسن وصال کر گئے حضرت امیر معاویہ سے پہلے۔ اب بادشاہوں کے قریب نہ اکثر خوش آمدیوں کا ٹولہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ پہلے بادشاہ ہیں اسلام کے، آپ نے مشورہ کیا، بیمار رہنے لگے۔ یزید ان کے سامنے کوئی بری حرکت نہیں کرتا تھا، بڑا نیک پارسا بن کے رہتا تھا، چونکہ بڑے ڈاڈے تھے حضرت امیر معاویہ طبیعت کے۔ آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ لوگوں نے کہا آپ کا بیٹا بڑا اچھا ہے، خوشامتی ٹولہ جو ساتھ ہوتا ہے بلے بلے والا، کہا جی آپ کا بیٹا بڑا اچھا ہے، اس کو بنا دیں۔ حضرت امیر معاویہ نے پھر بھی یزید کو وصیت فرمائی، اور یہ تمام کتب تاریخ میں موجود ہے۔ آپ نے وصیت فرمائی، فرمایا بیٹا 4 لوگوں کے سامنے اپنی خلافت کو پیش کرنا، اگر وہ تجھے مان گئے تو تو خلیفہ، اور اگر انہوں نے نہ مانا تو چھوڑ کے سائیڈ پہ ہو جانا، تیرا حق نہیں۔ کہا وہ 4 کون سے ہیں؟
فرمایا سب سے پہلے امام علی مقام امام حسین، دوسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ بن عمر، تیسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ بن زبیر، چوتھے نمبر پہ حضرت محمد بن ابو بکر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ فرمایا یہ چاروں نبی پاک کے قریبی ہیں، صحابہ ہیں، حضور کی خدمت میں رہنے والے ہیں، پیغام کربلا کو سمجھے میرے عزیز۔ فرمایا گر یہ تجھے مان جائیں تو ٹھیک، نہ مانے تو خلافت کا حقدار۔ یہ ابن اسیر نے، تبری نے، جو معتبر غیر جانبدار کتابیں انہوں نے لکھا ہے، حضرت امام حسین کے بارے میں ایز اے اسپیشل وصیت فرمائی انفرادیت کے ساتھ۔ فرمایا دیکھنا حسین کا اور تیرا کوئی مقابلہ نہیں، حسین کا اور تیرا کوئی مقابلہ نہیں، وہ نسب کے لحاظ سے، حسب کے لحاظ سے، عزت اور کردار کے لحاظ سے اس وقت ساری دنیا میں بہتر ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، مجھے بتائیں حضرت امیر معاویہ کا وصال ہونے لگا تو فرمایا جاؤ وہ صندوق کھول کے لاؤ۔ لوگ کھول کے لائے، اس کے اندر کچھ بال اور کچھ ناخن ہیں، اور میں جب مر جاؤں تو میرے کفن میں رکھ دینا۔ کہا حضور ہے کیا؟ فرمایا میرے نبی کے ناخن اور میرے نبی کے بال مبارک ہیں۔ تو جو رسول پاک کے بال کا اتنا ادب کرے وہ حضور کی اولاد کا کتنا ادب فرماتے ہوں گے، جو ناخنوں کا اتنا احترام کرتے ہیں وہ حضور کی اولاد سے کتنا پیار کرتے۔ یہ وصیت فرمائی سیدنا امیر معاویہ نے۔ اب آپ نے غور کرنی ہے، حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا تو یزید نے خط لکھا۔ پہلے تو اس نے جو امیر تھا نا مدینے کا اس کو بدلا، فوری طور پہ گورنر بدل دیا، اپنی مرضی کا گورنر لگایا، پھر خط لکھا۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا پیش کرنا مان جائے تو ٹھیک ورنہ چھوڑ دینا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا حضرت امام حسین کے بارے میں اور چاروں کے بارے میں اس نے مروان بن عبد الملک کو خلیفہ بنایا، گورنر بنایا مدینے کا، اور اس نے کہا ان چاروں کو بلا، اگر میری بیعت کریں تو ٹھیک ورنہ ان کے سر اڑا دے۔ یہ اس نے پیغام دیا، مان جائیں تو ٹھیک ورنہ مار دے۔ سب سے پہلے مروان نے حضرت امام حسین کو بلایا۔ اب پرسوں خلیفہ بدلا ہے، آج وہ بلا رہا ہے۔ ایک روایت ہے کہ خلیفہ بعد میں بدلا گیا، پہلے بلایا گیا۔ خیر، کہا یہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں یہ بتاتی ہیں کہ کچھ شام کے اندر کچھ مسئلہ بنا ہے۔ امیر معاویہ کے بیمار ہونے کا سب کو پتا تھا، شک پڑا کہ وصال کر گئے۔ امام حسین تشریف لائے دارالخلافہ میں، گورنر ہاؤس میں پہنچے، 30 آدمیوں کو ساتھ لے گئے۔ فرمایا بڑا بدبخت ہے مروان، ضرورت پڑی تو تمہیں اندر بلاؤں گا ورنہ دروازے پہ کھڑے رہنا۔ اندر جا کے اس نے پہلی بات سنائی، کہنے لگا حضرت امیر معاویہ وصال کر گئے۔ آپ نے افسوس کیا، دعا فرمائی، کہا یزید امیر المومنین بن گئے۔ ہم نے فرمایا وہ کیسے بن گیا ہے؟ مسلمان بنائیں گے تو بنے گا نا، وہ کیسے، یہ کیسے ممکن ہو گیا، کیسے بن گیا؟ اس نے کہا جی 4 باتیں آپ کے لیے، یا تو آپ بیعت کریں، یا آپ اس طرح کریں مہربانی فرمائیں اور کوئی سا عہدہ پسند کر لیں۔ امام حسین سے کہا کہ آپ کوئی سی گورنری، مدینے کی گورنری پسند کر لیں، مکے کی پسند کر لیں، سوائے امیر کے کوئی عہدہ قبول کر لیں۔ امام حسین فرمانے لگے میں مسجد نبی کا امام ہوں اور میں روضہ رسول پہ بیٹھ کے لوگوں کو درس حدیث دیتا ہوں، اس سے بڑا عہدہ ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ میں نے عہدہ کیا کرنا، اس سے بڑا کوئی عہدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا سرمایہ جتنا آپ کہیں گے۔ آپ فرمانے لگے دولت میرے گھر کی لونڈی ہے، میرے پیچھے پیچھے آتی ہے، میں نے کبھی منہ ہی نہیں لگایا۔ چوتھی بات اس نے یہ کہی، سنو اصول زندگی میں دیکھو، اصول۔ چوتھی بات مروان نے جو کہی امام علی مقام سے، اور یہ ہے پیغام کربلا، اس نے کہا جناب آپ کچھ دیر کے لیے چپ کر جائیں، کچھ دیر کے لیے چپ کر جائیں۔ آپ نے فرمایا چپ کیسے کر جاؤں، میں نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے، چپ کیسے کر جاؤں، شیر خدا کا بیٹا ہوں، محمد مصطفیٰ کا نواسا ہوں، کیسے چپ کر جاؤں، میں چپ رہ ہی نہیں سکتا، میں کیسے چپ کر جاؤں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس نے کہا پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو امام علی مقام نے فرمایا تمام صحابہ کو مسجد نبی میں بلاؤ، سارا مدینہ اکٹھا کرو، اگر سارے لوگ تمہاری بیعت کر جائیں تو میں بھی کرنے کو تیار ہوں۔ یہ نہیں فرمایا میں بیعت، اگر مسلمانوں کا ایک جگہ پہ اجماع ہوتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ ہوں، اگر عبداللہ بن زبیر بیعت کرتے ہیں تو میں بھی کرتا ہوں، اگر عبداللہ بن عمر بیعت کرتے ہیں تو میں بھی کرتا ہوں، محمد بن ابو بکر بیعت کرتے ہیں تو میں بھی کرتا ہوں، اگر یہ لوگ بیعت کرنے کو تیار ہیں تو میں بھی کرنے کو، سمجھنا ہے آپ نے،
پیغام کو سمجھنا ہے جو عرض کرنے جا رہا ہوں. فرمایا ورنہ اگر تم کہو نا چپ تو میں چپ رہنے کو. ہم تو چپ ہیں, سارے مولوی چپ ہیں, سارے پیر چپ ہیں, ہم بھائی چپ ہیں, ہم بزدل ہیں. ہاں میرے سے میں اپنی بھی بات کرتا ہوں, مجھے پتہ ہوتا ہے فلانا بندہ صحیح نہیں, پر میں بات نہیں کر سکتا, میں چپ ہوں. سچی بات کر رہا ہوں, ہم نہیں کر سکتے, لوگ کرنے نہیں دیتے, ہم چپ کر جاتے. بہت ساری جگہوں پہ ہم چپ کرتے ہیں. بڑے بڑے مشائخ, بڑے بڑے علماء چپ ہیں. کچھ تو لے دو کہ چپ ہیں, کچھ میری طرح بزدل ہیں ویسے چپ ہیں, ڈرتے ہیں. میرے عزیزوں کا چپ بھی کر جائیں تھوڑی دیر کے لیے. فرمایا اگر فاطمہ کا بیٹا بھی چپ کر گیا تو بولے گا کون؟ اگر جناب شیر خدا کے تربیت یافتہ بھی ڈر گئے تو نکلے گا کون؟ شہزادے تھے امام حسین, شہزادے تھے امام حسین. یارو پردیس بڑا مشکل ہے, انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے تے ککھ جنا تو پارے. پردیس بڑا مشکل ہے. امام حسین پردیس میں بندہ ویسے ہی کمزور ہوتا ہے. یہاں جو چودھری ہوتے ہیں نا, یہاں میں نے دیکھے ہیں پردیس میں, وہ بھی پریشان ہوتے ہیں. یہاں جو راٹھ ہوتے ہیں وہاں وہ بھی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں. پردیس میں آدمی کمزور ہوتا ہے. امام حسین نے کربلا مدینے میں نہیں سجائی, باہر نکل کے سجائی ہے, پردیسی بن کے سجائی ہے. چوک میں لڑائی ہو جائے نا کسی نوجوان کی کسی شخص کے ساتھ, تو اس کی موٹر سائیکل کی پشت پہ بیوی بہن بیٹھی بیٹھی ہو نا تو کہتا میں پہلے اینو گھر چھڈ آواں. عورتیں ساتھ ہوں تو لڑائی ہو سکتی, ٹھیک ہے نا پہ کہ نہیں جناب, گل ٹھیک ہے. خواتین ساتھ ہو تو بندہ لڑائی. امام حسین کے ساتھ حضرت سکینہ جیسی بچیاں بھی تھیں, امام حسین کے ساتھ سیدہ زینب جیسی بہن بھی تھی, حضرت شہر بانو جیسی بیوی بھی تھی, بچے بھی ساتھ تھے. بچے کمزور کر دیتے ہیں, بزدل کر دیتے ہیں. اور میرے دوستو, لوگ جب جنگ کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو آج بھی قانون ہے, کئی مہینے کا کھانا سٹاک کرتے ہیں, راشن سٹاک کرتے ہیں, خشک میوے ساتھ لیتے ہیں. پتہ نہیں جنگ کے موقع پر کیا ہوگا. امام علی مقام پر تو 3 دن سے پانی بھی بند ہے, کھانا بھی بند ہے, لیکن اور بن یزید کہتے ہیں قسم اللہ کی, حسین کے خیمے سے پانی بند ہوا ہے, کھانا بند ہوا ہے, پر قرآن کی آواز نہیں بند ہوئی. امام علی مقام کے خیموں سے قرآن کی آواز ہے. او بھائی دیگا پکانا بھی ثواب دا کام ہے, پر جے تو 10 محرم نو قرآن نہیں کھولیا تو امام حسین ناراض نہیں تیرے نال, اس لیے کہ ہونٹ خشک تھے, گلے خشک تھے, لیکن قرآن پڑھنا انہوں نے چھوڑا. انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت نہیں چھوڑی, قرآن ہی کا تو پیغام لے کر کے اٹھے. کہا یزید برا ہے, برے کی سپورٹ ہو سکتی, برے کی سپورٹ نہیں ہو سکتی. یہ ظالم ہے, ظالم کی سپورٹ کیسے ہو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کی طرف جا رہے ہیں. لوگوں نے بڑا سمجھایا ہے, بچے ہی چھوڑ دیں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے مشورہ دیا ہے کہ چلو آپ خواتین اور بچوں کو چھوڑ جائیں, پر میں جانے دو. نبی پاک کی بیویاں بھی جہاد میں ساتھ جایا کرتی, حضور کی بیٹیاں بھی جایا کرتی تھی. لے گئے میدان کربلا تک آ گئے امام, اور کوئی اس کو حادثہ نہ کہے, یہ کوئی حادثہ نہیں, کوئی یہ اچانک ہونے والا واقعہ نہیں. امام حسین کو پتہ تھا. اور یہ بھی کوئی نہ کہے کہ پہلے کوفیوں نے خط لکھ کے پھر وہ مکر گئے. سارا عرب جانتا تھا کہ کوفیوں نے حضرت علی کے ساتھ بھی کئی دفعہ دھوکہ کیا ہے. سارا زمانہ جانتا تھا کہ امام حسن کی بیعت کر کے وہ ناراض رہنے لگ گئے. کس کو نہیں پتا تھا کہ 40,000 آدمی حضرت مسلم بن عقیل کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے نماز پڑھتے وقت, اور بعد میں وہ چھوڑ گئے. امام مسلم بن عقیل کو سلام پھیرا, 4,000 پیچھے کھڑا ہے, 4,000 سلام پھیرا تو ایک بندہ بھی نہیں ہے. بھئی کوفیوں کا پتہ تھا امام علی مقام کو, یہ کوئی حادثہ نہیں تھا کہ امام صاحب کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر کے انہوں نے مار دیا. امام صاحب روتے رہے, منت کرتے رہے, بیبیاں ہائے ہائے کرتی. کیسی بات کرتے ہو. علی کا گھر تو وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. ایک بچہ نہیں, ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. آج نا یہ صوفیاء کا طبقہ ڈرے نا پیران نظام. حضرت غوث اعظم جیلانی جمعہ پڑھا رہے تھے تو کسی بندے نے روکا دے دیا, کہنے لگے جی المستنجد باللہ جو ہمارا حکمران ہے نا, اس نے گورنر جو بنایا ہے نا بغداد کا, وہ ظالم آدمی ہے. بغداد کا گورنر بولیں تو جی تھلے فوٹو لگی ہوئے ہو کیا جی, میں تو نہیں نہ آکھنا جی, میں کیا کہ میں ڈرتا ہوں. دیکھیں اس بات کو سمجھیں, خدا را سمجھیں. یزید نے امام حسین سے ووٹ ہی تو مانگا ہے.
ووٹ ہی تو مانگا ہے. فرمایا ظالم کو نہیں دیا جا سکتا, یہ امانت ہے. لوگ کہتے ہیں ووٹ قوم کی امانت ہے, میں کہتا نا بھائی ووٹ خدا رسول کی امانت ہے, خدا رسول کی. سمجھا کرو خدا را, سمجھا کرو خدا را. تو رکا آیا, کہا جناب ظالم گورنر بن گیا. غوث اعظم جیلانی نے جمعے میں اعلان فرمایا, فرمایا اگر اگلے جمعے تک تو نے گورنر نہ ہٹایا تو میں ہٹا دوں گا. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل, اسی اور بھی بوٹیاں جاننے, تو نے نہ ہٹایا تو میں. یہی پیغام امام حسین ہے, یہی پیغام کربلا ہے. اقبال نے کہا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, آ جا بار اب چھوڑ ہو جو اندر تو نے پکایا ہے, باہر نکل کے قربانی پیش کر. حضرت غوث اعظم نے فرمایا اگلے جمعے تک. اب وہ آ گیا غوث اعظم کے پاس, 2 تھیلیاں شرفیوں کی بھی لے آیا. حضور مہربانی فرمایا میں نا آپ کے غلاموں کے لیے, مریدوں کے لیے لنگر لایا ہوں, طالب علموں کے لیے پیسے لایا ہوں, مہربانی کرے رکھ لیں. غوث اعظم نے وہ دونوں تھیلیاں اٹھا کے یوں دبائیں تو خون نکلنے لگا. آپ فرمانے لگے غریبوں کا خون نچوڑ کے مجھے نذرانہ دینے آ گیا ہے, دوڑ جا, اگر اگلے جمعے تک گورنر رہا تو تو بھی نہیں رہے گا. اس نے بدلا اگلے جمعے سے پہلے. اکبر بادشاہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندو بنا دیتا اگر حضرت مجدد الفسانی رسم شبیری ادا نہ کرتے, اور وہ بھی پیر تھے, مجدد صاحب بھی پیر تھے, غوث اعظم بھی پیر, مجدد صاحب بھی ایک پیر نے انقلاب برپا کر دیا, انقلاب برپا کر دیا, اور اکبر جیسا بادشاہ ٹھیک کر دیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے میدان کربلا کے اندر اور بچوں کو لے کر کے آئے. فرمایا میں ظالم کو مسلمانوں پر مسلط نہیں ہونے دوں گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا سجائی, سارا پتہ تھا, جانتے تھے, خبر تھی اس بات کی. اور یاد رکھیں میں دعوے کے ساتھ بات کرتا, اگر امام حسین میدان کربلا میں جان نہ دیتے, میدان کربلا میں, تو یزید کو جو 4 سال کے بعد اتار دیا گیا وہ بھی اتارا نہ جاتا. اس کے پائے تخت کو امام حسین نے ہلا کے رکھ دیا. پھر امام حسین کی شہادت کے بعد وہ کنٹرول نہیں کر سکا, خون امام حسین نے دیا. ایک نسل اگر تباہ ہو کے باقی نسلیں بچ جائیں تو سودا مہنگا, یہ سودا مہنگا نہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان کی قربانی دے دی. فرمایا اگر یہ ظالم آ گیا تو قیامت تک ظالم آتے رہیں گے, یہ اگر ظالم آ گیا تو صبح قیامت تک لوگوں کو ایک دلیل مل جائے گی ظلم کی حکمرانی کی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا آئے تو پھر آپ نے نا پھر بھی اس کام کو فٹافٹ جذبات میں آ کے نہیں کر دیا, اور یزید نے بھی ہر حربہ استعمال کیا جو وہ کر سکتا تھا. پانی بند کیا ہے, اس نے سیراک کے اندر خیمہ لگایا. امام حسین 10 محرم کو شدید گرمی, خیمے تپتی ہوئی ریت کے اوپر, بچوں اور عورتوں کا ساتھ, ہر وہ چیز جو آدمی کو کمزور کر دے, بزدل کر دے. اور یہ بھی سن لیں, شریعت کہتی ہے جب تمہاری کن پٹی کے اوپر کوئی تلوار رکھ دے, بندوق رکھ دے, تو تم اللہ کا بھی انکار کر دو, جان بچاؤ. یہ حکم شریعت ہے, اس کو رخصت کہتے ہیں. لیکن اگر تم اس وقت ڈٹ کے جان دے دو گے تو اللہ تمہیں بڑا درجہ عطا فرمائے گا. ڈٹ جانا بڑا درجہ. امام حسین ڈٹے. اور بن یزید آپ کے نظریے کی صداقت کے, یزید کی فوج کا سپہ سالار, سب سے بڑا سپہ سالار جو سب سے پہلے آیا, اس کا نام اور بن یزید ہے. اس نے عمر بن سعد سے کہا تم تو کہتے تھے حسین کو تھوڑی دیر ڈرانا دھمکانا ہے, اور اب تم پکے ہو گئے ہو, تم جانے نہیں دے رہے, تم جنگ کرنے پہ آمادہ ہو. کہنے لگا ہم تو جنگ کریں گے اور شدید کریں گے, جب تک یہ مانیں گے نہیں گردن اتار دیں گے. جب عمر بن سعد نے کہا نا گردن اتاریں گے, تو اور بن یزید کہنے لگے کس کی گردن اتارو گے؟ علی کے بیٹے کی. پتہ ہے تو نے کیا کہا؟ یہ کون ہے جانتے ہو؟ یہ فاطمہ الزہرا کا دودھ پینے والا ہے. تمہیں خبر بھی ہے اس شخص نے رسول اللہ کے کندھوں پر پرورش پائی ہے. اور اس کا سر کاٹو گے حسین کے بچوں بیٹیوں کا؟ اس نے کہا ہاں. 1 گھنٹہ سوچتا رہا اور بن یزید, اور امام حسین تقریر کر رہے تھے تو گفتگو سنتا رہا. پھر اس نے ایڑی لگائی, سپہ سالار تھا, اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی. پیچھے سے عمر بن سعد کہنے لگا کدھر جا رہا ہے؟ فرمانے لگا جنت کی طرف جا رہا ہوں. وہ سامنے جنت نظر آ رہی, جہاں میں کھڑا ہوں یہ جہنم ہے, میں جنت کی طرف. اسے بھی پتہ تھا کہ کٹ جاؤں گا, مر جاؤں. اس نے کہا میں جنت. امام حسین کے پاس چلا گیا, رات امام حسین کے پاس رہا. رات کا آخری حصہ ہوا تو امام حسین نے بلایا. امام حسین نے بلایا, آپ نے فرمایا یار تیرا آنا میں نے قبول کر لیا ہے, میں تجھ سے راضی ہوں,
یہ میرے دشمن ہے اور یہ جنگ کے نقشہ بتا رہا ہے کہ ہم شہید ہی ہوں گے، اللہ ہمیں شہادت ہی عطا فرمائے گا، ان پر ہمارا قبضہ غلبہ اللہ نہیں فرمائے گا، ہمیں شہادت ہوگی، تو تیرا آنا قبول ہے، تو آزاد ہے، جا سکتا ہے، میں راضی ہوں، اللہ رسول بھی راضی ہوں گے، تو جا۔ کہنے لگا حضور کچھ مشورہ دینے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا دو۔ کہنے لگا آپ تھوڑا سا نکلنے کے لیے ان سے کہیں، ذرا ہم جائیں گے نا کوفے میں یا دائیں بائیں شام کی طرف دمشق کی طرف جائیں گے تو بڑے لوگ آپ کے حمایتی ہوں گے، یا مکہ مدینہ بھی جائیں گے تو رش ہو جائے گا آپ کے گرد، حضور یہ تو سارا جنگل ہے، صحرا ہے، کون آئے گا آپ کی حمایت کے لیے، کون آئے گا؟ تو امام حسین فرمانے لگے اور یہ بتا جنگ بدر مدینے میں ہوئی تھی، جنگ احد مکے میں ہوئی تھی، میرے نبی نے باہر جا کے مقابلہ کیا تو میں بھی باہر جا کے ان سے بات کروں گا، چھوڑ اس بات۔ اس نے کہا آپ اس طرح کریں، دوسری بات میری مان لیں، اب یزید سے ایک بیٹھک ہی کر لیں، ملاقات ہی کر لیں، اس کے پاس چلے ہی جائیں، کچھ دیر کی ملاقات کرنے میں حرج کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا امام علی مقام فرمانے لگے میں گیا تو لوگ سمجھیں گے لو دو کی بات ہو گئی ہے، اور مجھ سے وعدہ کرے گا، وعدہ کر کے مکر جائے گا، وہ جھوٹ کا عادی ہے، تو میں اس کے ساتھ بات کروں، میں یہاں جو پیغام دے رہا ہوں تو یہی میری بات مانے، اگر ماننی ہے تو وہ سارے مسلمانوں کو متفق کر کے خلیفہ بن جائے تو میں بھی تیار ہوں، لیکن اس کے اندر نقائص سے مسلمان نہیں مان رہے تو میں بھی نہیں مانتا۔ ہاں وہ میدان میں نہیں نکلے، میں میدان میں نکل آیا ہوں، بات اتنی سی ہے۔ فرمایا میں اس سے ملنے کو تیار ہے، اس جھوٹے کو، شرابی کو، اس بدتینت سے میں ملاقات کرنے کو تیار ہے۔ جان بچتی تھی، جان۔ یہاں لوگ عہدوں کے لیے ملتے ہیں، اقتدار کے لیے ملتے ہیں، چند سکوں کے لیے ملتے ہیں، یہاں لوگ کیا کچھ نہیں کرتے۔ امام علی مقام نے فرمایا میں خالی ملاقات کرنے کو بھی تیار ہے۔ حضرت قاسم بن حسن 18 سال کے جوان نے میدان کربلا کے اندر 300 یزیدیوں کو قتل کیا ہے، یہ نہیں بتاتے لوگوں کو، یہ بجان دے گئے، آگے جا کے تلوار پھینک دی، لو جی گردن مارو، یہ کربلا ہے، اٹھاؤ میں دکھاتا ہوں، والے نکال کے 300 یزیدی مارے۔ ایک جملہ کہا کہ چچا جی چند قطرے پانی مل جائیں تو ساری فوج کو آگے لگا دوں گا، میرا وجود تھک گیا ہے، میری خشکی ہے گلے میں، چند قطرے پانی مل جائیں تو ساری فوج کو آگے۔ 150 آدمی کو زخمی کیا حضرت علی اکبر اکیلے نے، اور فرمایا ابا جی چند قطرے پانی کے گھر مل جائیں تو یہ فوج تو شے ہی کوئی نہیں، کیا بات کرتے ہیں میاں، کہاں بیٹھ کے آپ بات کرتے ہیں؟ یہ شیر خدا کا خاندان ہے، یہ شیر خدا کا خاندان ہے، یہ کوئی معمولی لوگ ہیں؟ اس کی رگوں میں سیدہ فاطمہ کی دعا بھی ہو، رگوں میں سیدہ فاطمہ کی دعا بھی ہو، اس کی گردن کبھی نہیں جھکتی، تو جس کی رگوں میں سیدہ فاطمہ کا خون ہو، جن کی رگوں میں سیدہ فاطمہ کا دودھ ہو، وہ کیسے میدان کے اندر لوگوں کو کمر دکھا جائے گا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں ڈٹ کر کے مقابلہ کیا ہے، اور امام حسین کی گردن کٹی ہے، جھکی نہیں ہے، کٹی ہے پر جھکی، میدان کربلا میں ڈٹ کر کے یزیدی قوم کا مقابلہ کیا۔ 183 تک جاتے ہیں لوگ جو زیادہ سے زیادہ بیان کرتے ہیں، ویسے 72 تھے، اور یزید کی فوج جس نے کم از کم لکھی ہے اس نے 22,000 لکھی ہے۔ یہ مقابلہ تو دیکھو، 12,000 آدمی لے کے عمر بن سعد آیا تو عبید اللہ ابن زیاد کو کہتا ہے بندے تھوڑے ہیں، کچھ اور بھیجو۔ انہیں کیا وہ کنے نے 125 150 ہے، تو انہیں کہا تسی 12,000 ہو، اس نے کہا ہیں تے 125 پر سارا حضرت علی دا خاندان ہی ہیں، تھوڑے لیکن خاندان کس کا ہے؟ مولا علی شیر خدا کا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ میرے امام ڈٹ گئے، پھر الگ الگ میٹنگ کی، ساری خواتین کو بلایا، آپ نے فرمایا دیکھو شہربانوں بھی آ گئی ہیں، حضرت زینب بھی ہیں، سب ہیں، فرمایا بتاؤ جو میں کر رہا ہوں میرا نظریہ ٹھیک ہے؟ جو میں کر رہا ہوں یزید کے خلاف وہ ٹھیک کر رہا ہوں؟ بی بی کہنے لگی حضور بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ فرمایا پھر تمہیں پتہ ہے نا یہ مجھے شہید بھی کر دیں گے؟ ان کی گردنیں جھک گئیں۔ فرمایا میں ٹھیک بھی کر رہا ہوں اور تمہیں پتہ بھی ہے شہید کر دیں گے تو دیکھنا تمہاری ہائے کی آواز نہ آئے، تمہاری آہ کی آواز نہ آئے، ہائے کی آواز۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو کافر کاٹ رہے تھے، سر کے اوپر انہوں نے آری رکھی ہوئی تھی اور کاٹا جا رہا تھا آپ کو، آپ نے ہائے لفظ زبان سے ادا کیا اللہ کے نبی نے، تو رب کریم کی آواز آئی میرا نبی ہو اور ہائے کرے؟
خبردار تیری زبان سے ہائے نہ نکلے، تو پیغمبر ہے میرا۔ رب کریم نے زبردست حکم فرمایا جناب زکریا کو، خاندان ہو جناب سیدنا علی کا، اور تو کہ وہ آوازیں دیتی تھی میرا گھر اجڑ گیا تو کنبا لٹ گیا تو فلاں ہو گیا۔ کیسی بات کرتے ہیں میرے عزیز۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے رات کو بھی کہا تھا، جب کٹی ہوئی لاشوں کے پاس سے گزری ہے اور جب کٹے ہوئے لاشیں دیکھے ہیں، چند قطرے آنسوؤں کے آئے ہیں، وہ محبت ہے، وہ آ جاتے ہیں۔ اللہم تقبل منا، کہتی ہیں یا اللہ ہماری قربانی قبول فرما لے، یا اللہ ہماری قربانی۔ اور آدمی کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، وہ کمزور ہو جاتا ہے جب اتنے لاشیں اٹھاتا ہے۔ امام زین العابدین گرفتار کر کے جب لے گئے ہیں ان کو عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں، تو عبید اللہ ابن زیاد معاذ اللہ بولا، کہنے لگا لوگوں دیکھو حق کی فتح ہو گئی، حق کی فتح ہو گئی۔ تو امام زین العابدین زنجیروں میں جکڑے ہوئے بیٹھے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے اپنے گھر میں تو بلی بھی شیر ہوتی ہے، ذرا نکلنا بازار میں اور وہاں اعلان کر کے تیری فتح ہوئی ہے، آنا ذرا ادھر آ، ستمگر جگر آزمائیں، تو تیر آزما ہم ہنر آزمائیں، پر میدان میں نکل کے بات کر۔ کہنے لگا حسین ٹھہر نہیں سکا، آپ نے فرمایا وہ تو حسین ابن علی ہے نا، میں بیمار بھی ہوں، جکڑا ہوا بھی ہوں، تو تازہ بھی ہے، تگڑا بھی ہے، آ میدان میں نکل، زین العابدین کا مقابلہ کر کے دکھا۔ ہاں تجھے بتاؤں شیر خدا کے بچے کس طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ کمزوروں کا گھرانہ سمجھا ہوا ہے تم نے۔ حضرت امام زین العابدین اور پھر جب دمشق کے دربار میں یزید کے پاس پہنچے تو یہ بات اب با ملاحظہ ہوشیار سب سے پہلے یزید نے شروع کرایا ہے، پہلے پروٹوکول نہیں ہوتے تھے، یزید نے شروع کرائے۔ یزید آیا، نعرے لگنے لگے، امیر المومنین آ گئے، فلانا آ گیا، فلانا آ گیا، شور ہو، پیچھے ہٹ جاؤ، لوگ گرنے لگے، بھاگنے، یہ مزہ آتا ہے حکمرانوں کو۔ امام زین العابدین دمشق کے دربار میں کھڑے تھے، ہٹو بچوں کی داستانیں آ رہی تھیں، نعرے لگ رہے تھے یزید آ گیا، یزید آ گیا، یزید آ گیا۔ تو یزید کا ایک ناخلف بیٹا امام زین العابدین سے کہنے لگا کدھر ہے تیرا باپ، دیکھ میرے باپ کے کیسے نعرے لگ رہے ہیں، کدھر ہے تیرا باپ، دیکھ میرے باپ کے نعرے کیسے لگ رہے ہیں۔ ابھی اس نے بات ختم ہی کی تھی، جمعے کی اذان شروع ہو گئی۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، امام زین العابدین نے کندھے سے پکڑ کے جھنجھوڑا، فرمایا کدھر ہے تیرا باپ، دیکھ میرے باپ دادا کے نعرے لگ رہے ہیں، دیکھ میرے نانا کے نعرے لگ رہے ہیں۔ فرمایا تیرے نعرے یہاں تک ہے، محدود ہو جائیں گے، اس کے بعد نہیں لگیں گے، میرے باپ دادا کے نعرے قیامت تک لگتے رہیں گے، لوگ لگاتے رہیں گے، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تیرے تو یہ چند روزہ نعرے ہیں، لگ رہے ہیں، لگتے رہیں گے، لیکن کچھ دیر ہیں، یہ بند ہو جائیں گے۔ اس دمشق کے دربار میں آؤ پوچھیں یزید سے چل کر تیرے مرکز پہ کیوں اندھیرا ہے، سے پوچھو تو صحیح، کہ لوگ پوچھتے بھی نہیں۔ اور امام علی مقام کا روضے کی تصویریں لوگوں نے دل میں سجا کے رکھی ہوئی۔ میرے عزیز، حق کے ساتھ میرے امام میدان میں نکلے۔ ظالم کا جو مددگار ہے وہ حسینی نہیں، جو شرابی کا سپورٹر ہے وہ حسینی نہیں، جس کے یرانے شرابیوں سے، ظالموں سے، فاجروں سے، فاسقوں سے، بدکاروں سے، وہ حسینی نہیں، وہ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالی۔ اور میں بڑے دکھ کے ساتھ بات کروں گا، بڑی تکلیف کے ساتھ، امام حسین نے کہا وہ بدکار ہے، وہ بدکار ہے، لہذا سپورٹ نہیں۔ خدا را اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، تم نے تو ہر ٹی وی چینل پہ عشق کے تذکرے چھیڑ دیے ہیں، تم تو بدکاری پہ ہمارے بچوں کو تیار کر رہے ہو۔ جو یہ گند پڑ گیا بے حیائی کا، یہ سارا یزیدی کردار ہے، یہ سارا یزید کا بویا ہوا بیج ہے۔ کدھر ہے حسینی جو اس کو روکیں؟ میری ملت کا جوان روز اخبار بھری ہے، اتنی بچیوں سے بدفعلی ہو گئی، اتنے بچوں سے زیادتی ہو گئی، ٹی وی پر دکھا دکھا کے بچوں کو عادی کر دیا گیا، فیس بک پہ گند ہے، نیٹ پہ گند ہے۔ او میری ملت کے جوان، اگر تو گند دیکھ کے سوتا ہے تو یزید کی بات مانتا ہے، اور اگر تو ان چیزوں کے آگے پل باندھتا ہے تو حسینی ہے۔ اگر تو بے حیائی، بد کرداری، بد فعلی، گندی نظر، گندے ناول، گندے ڈائجسٹ، گندی تصویروں کا عادی ہے تو تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر بھی پاک تھی، سوچ بھی پاک تھی، نظریہ بھی پاک تھا، کردار بھی پاک تھا۔ اور جن جوانوں کو میدان کربلا میں شہید کرایا نا امام حسین نے، ساتھ لے کے گئے ہیں۔ حضرت قاسم بن حسن کے بارے میں عورتیں ترسا کرتی تھی، مدینے کی بوڑھی عورتیں، کہ کبھی ملے، ان کا چہرہ حضرت علی سے ملا کرتا تھا۔ اور جناب علی اکبر جب میدان کے اندر نکلتے تھے، حضرت علی اکبر تو لوگ کہتے تھے
جس نے نبی پاک کی زیارت نہیں کی وہ حضور کے نواسے کا دیدار کر لے. ان کا چہرہ رسول اللہ سے ملتا ہے لیکن وہ شرم و حیا کے پتلے لوگ، وہ پیکر عفت و عصمت، وہ پاک دامن لوگ میدان کربلا میں اپنی اس پاک دامنی کو پھیلاتے ہوئے جان دے گئے. تو بے حیائی کا اڈا چلائے اور تو بے غیرتی کو عام کرے اور تو دو دیگیں پکا کے کہے کہ میں نے امام علی مقام کا حق ادا کر دیا. برائی کا دامن آگے سے پکڑ کے جھنجھوڑ، بے حیائی کے آگے پل باندھ. یہ گندگی، فحاشی، عریانی، شرم نہیں آتی اس نوجوان کو جو ابے سے کہتا ہے میرا معاشقہ چلتا ہے اور میں وہاں شادی کراؤں گا؟ حیا نہیں آتی اس نوجوان کو جو بہن کو بتاتا پھرتا ہے کہ مجھے 4 لڑکیوں کے فون آتے ہیں؟ غیرت کا جنازہ نہیں نکل گیا اس کا جو اپنے گھر والوں کے سامنے علل اعلان کہتا پھرتا ہے کہ میرے عشق کے تذکرے ہیں اور میں فلاں جگہ. یہ سارا یزیدی کردار ہے، یہ یزید کا بویا ہوا بوجھ ہے. گندی فلمیں دیکھیں نا، ملک پاکستان ہو اور وہ ملک جو مسلمانوں کو قتل عام کرے ان کی فلمیں چلا چلا کے ہمارے نوجوانوں کے جذبات کو گندا کیا جا رہا ہو. یہ یزیدی کردار ہے. اگر بے حیائی کے آگے پول نہ باندھا گیا تو صبح قیامت کوئی امام حسین کو منہ نہیں دکھا سکے گا، کوئی حضرت علی اکبر کے پاس نہیں جا سکے گا، کوئی جناب سیدنا قاسم بن حسن کے پاس نہیں جا سکے گا. امام حسین نے سجدے میں سر کٹایا ہے اور نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن سنایا ہے. جس نے 9-10 کو بھی قرآن نہیں کھولا وہ بے شک امام حسین کی یاد نہ منائے، کوئی ضرورت نہیں. اور جس نے 9-10 محرم کو بھی نماز نہیں پڑھی اس کا کیا حق بنتا ہے امام حسین کا نام لینے؟ جو آج فجر کی نماز بھی قضا کر کے سویا ہے، کیا ضرورت ہے اس کو ٹی وی پہ بیٹھ کے رونے کی اور کیسٹ سن کے آنسو بہانے کی؟ تماشا ہے کوئی یہ؟ پیغام کو ماننا نہ، ابا جی کو دوائی لا کے نہ دینا، مینوں بڑا پیار ہے، مینوں بڑا پیار ہے. تو پیار کول رکھا، ابا تے بھوکا پہ مرد ہے بھائی. پیغام سے تیرا پیار کوئی نہیں اور تو کہتا ہے مجھے بڑا رونا آتا ہے، مجھے بڑا پیار ہے اہل بیت سے. کل ہم سب نے روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. آج بھی میرے ساتھیوں نے بہت سارا نے رکھا ہے. میں نے رات بھی کہا تھا کل انشاءاللہ ہم نے روزہ رکھنا ہے. کل ہم نے انشاءاللہ تعالی کچھ نہیں تو 3 سپارے قرآن پاک کے پڑھنے ہیں. جنہوں نے پڑھنے ہیں وہ انشاءاللہ کہیں اللہ آپ کو جزا دے. اور کل ہم نے کوشش کرنی ہے اگر سیدہ زینب کی میدان کربلا میں تہجد قضا نہیں نہ ہوئی تو سویرے روزے کے لیے اٹھنا ہے تو تہجد بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالی. اور آج سب گند مند موبائل سے ڈیلیٹ کر دینا اور دوسروں کو بھی جا کے یہ پیغام دینا ہے. یہ ہے امام حسین کی اصل روح. اور ایسی توبہ کرنی ہے کہ دوبارہ پھر یہ گندگی ہمارے قریب نہ آئے. ہم نہ کربلا کو کہانی سمجھتے ہیں نہ کہانی بنا کے پیش کرتے ہیں. یہ تو نظریہ ہے. ہم نظریے کی بات کرتے ہیں اور نظریے کے سہارے زندہ ہیں. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے.